السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آج ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ ہر شخص یہ شکوے شکایت کرتا ہے کہ برس ہا برس سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی زندگی میں حرام و حلال کی کتنی تمیز کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا کیسا ہے۔ ایک واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نہایت اصرار سے ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بزرگ اس کی درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیے، پھر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ بزرگ راستہ بھٹک گئے۔ باوجود کوشش کے بہت تلاش و جستجو کے بعد بھی انہیں راستے کا علم نہ ہو سکا۔ رات کا تاریک ماحول تھا، سناٹا چھایا ہوا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جنگل کا بیابان راستہ۔ بزرگ پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے بھائی، تم فلاں جگہ فلاں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، وہ حرام تھا۔ اس حرام لقمے کی وجہ سے، حرام لقمے کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ پہلے تم استغفار کے ذریعے سے اس کی تلافی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ کھول دے گا۔ چنانچہ یہ بزرگ ایسا ہی کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ محترم بھائیو، دعا کی قبولیت کے لیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے حرام سے بچنا، حرام لقمے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا کھانا پینا پہننا حرام غذا سے ہو تو پھر یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، یہ سراسر مکر، دھوکہ اور فریب ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے تو آپ حرام سے نکل کر پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں اور حرام کی زندگی کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔